بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النجم والقمر. سورہ نجم مکی صورت ہے. منار الہدا کے قول پر عند سدرۃ المنتہا اور حسینی کے قول پر 32ویں آیت الذین یجتنبون یہ مدنی ہے. کوفی حمسی کل 62 آیتیں ہیں. باقی شمار جو ہیں ان میں 61 ہیں. 60 پر اتفاق ہے اور 3 میں اختلاف ہے. من الحق شیئا پہ کوفیین نے آیت شمار کی ہے، باقیوں نے نہیں کی. عمن تولا شامی نے الا الحیات الدنیا پر غیر دمشقی نے آیت تسلیم کی. فواصل ہونا 4 حروف ہیں، ہا واو نون الف. وصبر سے وما غوا تک 191 وجوہ بنتی ہیں. 30 قالون عاصم ورش 20 بنتی ہے. بسم اللہ پر 15 ہے، ترک پر 5 بنتی ہیں. شامی 5، حمزہ کی 1 ہے، مکی کی 15 اور بصری کی 5 بنتی ہیں. اس کے ساتھ ہی سورۃ القمر شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی ہے. ام یقولون سے و امر تک کی 3 آیتیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ مدنی ہے. اس کی کل آیتیں بالاتفاق 55 ہیں. فواصل جو ہیں وہ را پر ختم ہوتے ہیں. فسجدو سے وانشق القمر تک 24 وجوہ بنتی ہے، جن میں مبسملین کی 18 ہیں اور غیر مبسملین جو ہیں ان کی 6 ہیں. 13 نمبر شعر ہے 1050. تمارونہ تمرونہ وافتحوا شذن مناعت للمکی زد الحمزہ واحفلا. افتمارونہ جو ہے اس کی جگہ حمزہ کسائی نے افتمرونہ پڑھا ہے، اور تم تا کو فتحہ دو جو عود کی خوشبو والا ہے. ومناعت جو ہے مکی کے لیے حمزہ زیادہ کر، زد الحمزہ. واحفل خوب اہتمام بھی کر، مناعت پڑھیں گے. اور وہی مکی وَيَا موضوع ضمیر مکی کی طرف لوٹتی ہے. غِزَا غیزا میں بھی حمزہ پڑھتے ہیں. خشعن خاشعن شفا
خشعن سورہ قمر شروع ہو گئی ہے. حمزہ کسائی بصری کے لیے خاشعن ہے، اس نے شفا دی ہے. اور حمیدن پسندیدہ ہونے کی حالت میں. مخاطب یعملون فتقب کلا. سیعلمون کو حمزہ اور شامی کے لیے ستعلمون خطاب سے پڑھ، پس تو چراگاہ کے اعتبار سے طب خوش ہو جا. تمارونہ مفاعلہ سے جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے، جھگڑنے کے، مجادلہ کے معنی میں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو کھلی آنکھوں سے نشانیاں دیکھی ہیں اس پر تم جھگڑتے ہو؟ اور تمرونہ مجرد ہے، یہ بھی بمعنی جحدہ ضربہ سے، یعنی حق کا انکار کرتے ہو. مناتا حمزہ کا ترک اور حمزہ کا اثبات یہ دونوں لغت ہیں. غزا حمزہ والا یہ غازہ بمعنی نقص کا ہو مصدر ہے فتح سے. ای قسمت ذات غزا، یہ تمہاری گاٹی والی تقسیم ہے. یا سے بھی مصدر ہے مبالغہ کے طور پر وصفی معنی میں سے استعمال کر لیا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں یہ صفت مشبہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اجوف واوی ہو، پھر اس میں تخفیف کر دی ہے. خاشعن یہ فصیح تر ہے، اس لیے کہ فعل اور اسم فاعل جیسا وہ عامل ہو جو فعل کے مشابہ ہو، تو یہ دونوں اس صورت میں واحد کے صیغے سے آتے ہیں، جبکہ یہ فاعل سے پہلے آ رہے ہوں اور فاعل اس میں ظاہر ہو. خاشعن ابصارهم ذرا خشعن فصیح ہے، اس میں فاعل سے جمع تکسیر ہے. ستعلمون خطاب قل لهم ستعلمون یا التفات کی وجہ ہے. غیب کی صورت میں ثمودہ کے لیے ضمیر ہوگی اور فقالو جو ہے اس کی اس میں رعایت پائی جاتی ہے. جہاں تک سورہ نجم کے فواصل میں امالہ و تقلیل کی بحث ہے تو وہ بیان ہو چکی ہے پیچھے اصول میں. اللاتا نجم پہلا رکوع جو ہے کسائی کا ہا سے وقف، اور اسی طرح کبیرہ امہاتکم النشاءۃ عاد الاولی ثمودا نکر ففتحنا یہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں. قمر میں یات زوائد 8 ہیں. یدعو الداعی داعی بزی اور ورش اور بصری کا اس بات. الداعی
حرمی اور بصری ثابت رکھتے ہیں، اور 3 تا 8 آیتیں وَنُذُرْ وَنُذُرِی 6 جگہ یا کا اس بات ورش کے لیے ہے، باقی حضرات حذف کرتے ہیں۔ ادغام کبیر 10، 5 مثلین کے، 5 متقاربین کے ہیں، صغیر 1 ہے۔ سورہ قمر میں 3 ہے، 2 مثلین کے، 1 متقاربین کا، اور صغیر جو ہے وہ 4 ہیں۔ فاکہین سورہ طور پیچھے، اس میں فا کے بعد مصائف میں بعض میں الف سے مرسوم ہے اور بعض سے الف کے حذف سے مرسوم ہے۔ قوم طاغون، یہ طاغون بإثبات الف مرسوم ہے۔ اللاتا تا سے اور مناتا واو الف کا حذف ہے نون کے بعد اور واو سے مرسوم ہے۔ رآ ما رآ ولقد رآ یہ یا سے مرسوم ہے، اور یدعو یہ واو اس میں حذف ہے، واو کے بغیر لکھا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن جل وعلا، سورۃ الرحمن مکی سورت، مدنی سورت ہے۔ کل آیات کوفی شامی 78 ہیں، حجازی جو ہیں وہ 77 ہیں، بصری 76 ہیں، 74 پر اتفاق ہے، 5 میں اختلاف ہے۔ الرحمن پر شامی کوفی نے آیت شمار کی، باقیوں نے نہیں کی ہے۔ خلق الانسان اول جو ہے اس پر کوفی آیت نہیں تسلیم کرتے، باقیوں نے آیت شمار کی۔ للانعام میں مکی کے سوا باقی آیت شمار کرتے ہیں۔ شواظ من نار پہ حجازی آیت ہے، اور یکذب بها المجرمون بصری آیت نہیں تسلیم کرتے، باقیوں نے آیت شمار کی ہے۔ مرنا میم را نون 3 حروف ہیں جن پر آیات کا اختتام ہوتا ہے۔ ان المتقین سے القرآن تک وجوہ صحیحہ 66 بنتی ہیں۔ قالون ورش عاصم کسائی 21 بنتی ہیں، مکی بھی 21۔ ورش دوری شامی 9، خلات کی 3، سوسی کی 9، خلف کی 3 ہے۔ پہلا شعر ہے سورت کا 1052 نمبر۔ وَوَالْحَبُّ ذُو الرَّيْحَانِ رفع ثلاثها بنصب، رفع ثلاثها بنصب کفا والنون بالخفض شکلا۔ والحب اور ذو العصف میں ذو، اور والریحانو شامی نے ان پر رفع پڑا ہے، باقی حضرات جو ہیں وہ نصب پڑھتے ہیں۔ نہ شامی نے نصب پڑھا ہے، رفع کو نصب دیا ہے۔ رفع ثلاثھا بنصب کفا جو کافی ہو گیا ہے، تو یہ پڑھتے ہیں والحب ذا العصف والریحان، باقی پڑھتے ہیں والحب
ذو العصف والریحان والنون بالخفض شکلا، اور والریحانوں کا نون جو ہے یہ خفض کے ساتھ صورت بنایا گیا ہے شین کے لیے، حمزہ کسائی کے لیے، تو یہ پڑھیں گے والحب ذو العصف والریحان۔ نصب جو ہے یہاں ذو العصف کا الف کے ساتھ ذو العصف، اور رفع ذو کے ساتھ آئے گا ذو العصف۔ اب یہاں پر نصب جو ہے وہ ما قبل کے جملہ فعلیہ پر عطف ہے، اور رفع والحب ما قبل کے جملہ اسمیہ فیہا فاکہۃ اس پر عطف ہے۔ حمزہ کسائی نے والریحان کا عطف جو ہے ذو العصف اس پر کیا ہے، ای ذو الریحان۔ وَيَخْرُجُ فَضْمٌ وَافْتَحِ الضَّمَّ إِذْ حَمَا وَفِي الْمُنشِآتِ شِينُ بِالْكَسْرِ فَاحْمِلَا، اور تو یخرج کی یا کو مدنی بصری کے لیے ضمہ دے، اور ضمہ کو فتحہ سے بدل دے، اس نے حمایت کی ہے۔ پھر حما، تو یہ یخرج پڑھیں گے۔ آگے فرمایا حمزہ اور شعبہ کے لیے المنشئات شین کسرہ کے ساتھ ہے، پس تو اسے ضرور بیان کر، نقل کر، روایت کر دے۔ آگے شعبہ صحیحاً دوسرے شعر میں آ رہے ہیں، حالانکہ یہ کسرہ صحیح ہے لیکن شعبہ کے لیے بخلف خلاف کے ساتھ ہے۔ نفرغ الیاء شائع شواظ بکسر الضم مکیہم حلا، سنفرغ لکم حمزہ کسائی کے لیے سیفرغ لکم یا مشہور ہوئی ہے، اور شواظ جو ہے ان میں مکی کے ضمہ کے بجائے شواظ کسرہ ظاہر ہوا ہے۔ یہ یخرج اور یخرج مجہول سے اللؤلؤ کا یہ جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، اور والمرجان اس پر معطوف ہے۔ یخرج فتحہ و ضمہ والا، یخرجو کا متقاوی ہے، اے یخرج الغواص فیخرج، اللؤلؤ فاعل ہوگا اور والمرجان پھر اس پر اس کا عطف ہو جائے گا۔ منشئات نشاط الصحابہ لنگر ڈالنا، ارتفعت کے معنی میں کشتیاں جو چلنے کے لیے لنگر اونچا کرتی ہیں۔ جو سمندر میں چلتی ہیں اور بلندی اور بڑائی میں پہاڑوں کی طرح ہیں،
منشآت منشآت، الجواری یہ جو ہے یہ کشتیوں کی صفت ہے۔ عراقی مصاحف میں کسرہ کی مناسبت سے حمزہ بشکل یا مرسوم ہے۔ سیفرغ ضمیر اللہ رب العزت کے لیے جو ما قبل مذکور ہے، اور نون کی اسناد بعظمت متکلم کی طرف التفات کے طور پر ہیں۔ شواظ شواظ، فرا کے قول پر یہ دونوں لغت ہیں، آگ کا گولا، آگ کا شعلہ دھواں کے بغیر۔ ورفع نحاس، یہ آگے لفظ کیا ہے؟ جر حق وکسر میم یطغمس فی الاولی ضم تہدی وتقبلا، وقال به لللیث فی الثانی وحدہ شیوخ ونص اللیث بالضم اولا، وقول الکسائی ضم ایہما تشاء وجیہ وبعض المقرئین به تدا۔ یہ تینوں اشعار جو ہیں اس میں لم یطغمسہن، یہ پہلا اور دوسرا دونوں کو بیان کیا ہے۔ حسن اور شامی نحاسن کا رفع جو ہے مکی بصری کے لیے حق والوں کا جر ہے، اور کسائی کے دوری کے لیے لم یطغمسہن، میم کے کسرہ کو پہلے کلمہ میں ضمہ سے بدل دے تہدی وتقبلا، تو رہنمائی کیا جائے گا، تقبل قبول کیا جائے گا۔ وقال به لللیث، اور لیث ابو الحارث کے لیے شیوخ نے تو صرف فی الثانی وحدہ، دوسرا جو لم یطغمسہن تیسرے رکوع میں آ رہا ہے اس کی میم میں کسرہ کے قائل ہوئے ہیں، قالا۔ ونص اللیث، اور خود لیث نے فقط پہلے یطغمس کے میم کے ضمہ کی تصریح کی ہے۔ صاحب مصباح اور ان کے شیخ بعض شیوخ ابو الحارث سے یطغمس میں ضمہ پڑھتے ہیں، دوسرے میں پڑھتے ہیں، اور خود ابو الحارث جو ہے ان کے بیان سے پہلا جو ہے اس میں ضمہ پڑھنا ہے۔ تو دونوں اقوال کو ملانے سے یہ نکلے گا کہ پہلے میں بھی ضمہ بھی ہے کسرہ بھی ہے، دوسرے میں بھی ضمہ بھی ہے کسرہ بھی ہے۔ اور آگے فرمایا خود کسائی کا جو قول ہے ان کے ہاں تو جس کو آپ کی مرضی ہے اس میں ضمہ پڑے، دونوں میں سے جس کو چاہیں اس میں ضمہ پڑھیں، اور بعض مقرئین پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں شیوخ نے اسی تخییر کے موافق پڑھا ہے،
نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے دونوں کلموں کی دونوں وجوہ پڑھنی ہو تو پھر اول میں میم کا ضمہ پڑھو، دوسرے میں میم کا کسرہ پڑھو، اور پھر اول میں میم کا کسرہ پڑھو اور دوسرے میں میم کا ضمہ پڑھو۔ علامہ جبری رحمت اللہ علیہ کی رائے میں اسی کو مختار کہا گیا ہے۔ نحاسن کے بارے میں بتا دیا، پگھلا ہوا تانبا، رفع شوازن پر معطوف ہونے کی وجہ سے، اور جر جو ہے من نارن پر معطوف کی وجہ سے، وشیء من نحاس اس کو آپ مقدر مانیں گے۔ لم یطمثہن دونوں لغت ہیں، قمصا قمصا، نصفر ضرب، اور شعر نمبر 7 وآخرها یا ذا الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فیہ تمثلا۔ اس صورت کے آخر میں شامی صاحب کے لیے ذل جلال کی یا کا واو سے ابدال کیا ہے، ذل جلال پڑھتے ہیں۔ شامی مصحف کی رسم جو ہے اس واو میں متصور ہو گئی ہے، باقی کے لیے ذل جلال ہے، غیر شامی مصاحف میں یا ہے، اس لیے ان کے ہاں ذل جلال ہے۔ اس صورت میں یات زوائد الجواری اس کو صرف یعقوب نے ثابت رکھا ہے، باقیوں کے ہاں نہیں۔ ادغام کبیر 2 ہیں مثلین کے، تکذبان بعض مصاحف میں بالالف ہے، بعض میں بحذف الف ہے۔ وجنل جنتان اکثر مصاحف میں بالالف اور بعض میں بالیا مرسوم ہے۔ المنشآت میں نے بتایا کہ عراقی مصاحف میں حمزہ بشکل یا مرسوم۔